ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی دنیا میں دہشت گردی کا کوئی بھی واقعہ پیش آتا ہے تو چند لوگ بغیر تحقیق اور ثبوت کے انگلی مدارس کی طرف اٹھاتے ہیں۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ مدارس شدت پسندی سکھاتے ہیں، کبھی کہا جاتا ہے کہ مدارس صرف جہاد پیدا کرتے ہیں۔ ایسے جملے صرف ایک تعلیمی ادارے پر تنقید نہیں ہوتے، بلکہ ان لاکھوں معصوم بچوں، ہزاروں اساتذہ اور صدیوں پر محیط علمی روایت کی توہین بھی ہوتے ہیں۔ یہی وہ مدارس ہیں جہاں صبح کی اذان سے پہلے بچے اٹھ کر وضو کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، استاد کے سامنے ادب سے بیٹھتے ہیں، جھوٹ سے بچنے، والدین کی خدمت کرنے، اخلاق و کردار سنوارنے اور انسانیت کو بھلانے کا سبق پڑھتے ہیں۔ کیا یہی وہ جگہ ہیں جنہیں محض ایک الزام سے جہادیوں کی فیکٹری قرار دیا جا رہا ہے؟ کیا یہی وہی جگہ ہے؟ اگر مدارس صرف نفرت سکھاتے تو ان سے نکلنے والے لاکھوں ائمہ، مؤذن، حفاظ، مفتیان اکرام اور دینی استاذ آج گاؤں گاؤں، شہر شہر لوگوں کو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حسن اخلاق، صبر، برداشت اور امن کا درس کیوں دے رہے ہیں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیوں ان کے دروازے پر غریب، ہر یتیم اور ہر ضرورت مند کے لیے کھلے رہتے ہیں ان کے دروازے؟ اگر مدارس اسلامیہ میں کوئی ایسی چیز سکھائی جاتی، لیکن کیا ہے؟ تاریخ گواہ ہے۔ دوستو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بر صغیر کے مدارس نے صرف دینی علوم ہی نہیں بلکہ زبان، ادب، فقہ، حدیث، تفسیر اور اخلاقی تربیت کے ایسے چراغ روشن کیے ہیں جن کی روشنی آج بھی دنیا بھر میں محسوس کی جاتی ہے۔ انہی مدارس نے ایسے علماء پیدا کیے ہیں جنہوں نے انسانیت، اتحاد، عدل اور خیر خواہی کی تعلیم دی ہے۔ انہی مدارس نے ان کی پوری زندگی معاشرے کی اصلاح، لوگوں کی رہنمائی لیکن آج مدارس اسلامیہ کے اوپر جو چاہے کچھ بھی کہہ دے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر کسی شخص نے جرم کیا ہو تو اس کی سزا اسی شخص کو ملنی چاہیے، نہ کہ پورے نظام کو بدنام کیا جائے۔ اگر کوئی طالب علم کسی اسکول یا یونیورسٹی سے پڑھ کر جرم کرے تو کیا یہ کہتا ہے کہ تمام اسکول یا یونیورسٹیاں بند کر دی جائیں؟ ہرگز نہیں کہتا۔ پھر یہی معیار مدارس کے لیے کیوں بدلا جاتا ہے؟ یہی معیار مدرسے کے لیے کیوں ہے؟ مدارس میں لاکھوں ایسے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں جن کے والدین غربت کی وجہ سے مہنگے تعلیمی اداروں کا خرچ برداشت نہیں کر سکتے۔ مدرسہ انہیں مفت تعلیم دیتا ہے، یا کیا بات کرتے ہیں مدرسے کے بارے میں؟ رہائش دیتا ہے، کھانا دیتا ہے اور انہیں معاشرے کا با اخلاق فرد بناتا ہے، ایک با اخلاق ذمہ دار، ایک با اخلاق شخص بناتا ہے۔ مدرسہ ان کو تمیز سکھاتا ہے اور کوشش کرتا ہے ایسے اداروں کو بغیر ثبوت کے بدنام کرنا انصاف ہی نہیں بلکہ ان بچوں کی محنت اور قربانی کی بھی توہین ہے۔ اگر کسی کو مدارس کے نصاب میں بہتری کی تجویز دینی ہی ہے، مدرسہ کا جو نظام ہے اس میں اگر کوئی اچھی چیز دینی ہے، کوئی رائے دینی ہے، کوئی مشورہ دینا ہے، کوئی اچھی چیز جوڑنی ہے تو ضرور دے۔ جدید علوم کے اضافے کی بات کرنی ہے تو ضرور کرے۔ مثبت اصلاح ہر ادارے میں ہونی چاہیے، لیکن اصلاح اور بہتان میں بہت بڑا فرق ہے دوستو۔ ایک طرف تعمیری تنقید ہے اور دوسری طرف پورے طبقے کو مجرم بنا دینا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں مدارس صرف جہادی پیدا کرتے ہیں، شاید انہوں نے کبھی کسی مدرسے کی صبح نہیں دیکھی جہاں ننھے بچے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے قرآن پڑھتے ہیں۔ شاید انہوں نے کسی استاد کی آنکھوں میں وہ محبت نہیں دیکھی جو وہ اپنے شاگردوں کے لیے رکھتا ہے۔ شاید انہوں نے کسی حافظ قرآن کے والدین کی آنکھوں کے آنسو نہیں دیکھے جب ان کے سر پر دستار فضیلت سجائی جاتی ہے۔ مدرسے نفرت کے نہیں، ایمان کے چراغ ہیں، وہ انسان کو خدا سے جوڑتے ہیں۔ مدرسے اخلاق سنوارنے اور معاشرے کی خدمت کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان پر الزام لگانا آسان ہے، مگر ان کی خدمات کو دیانتداری سے دیکھنا بھی ضروری ہے۔ دوستو، بات صرف یہیں ختم نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ ہیں جو مدرسوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ ایک تسلیمہ نسرین، اپنی زبان کو لگام دو۔ مدارس پر کیچڑ اچھالنے سے پہلے تاریخ کا سنجیدگی سے مطالعہ کرو۔ یہی مدارس ہیں جنہوں نے علم، کردار اور تہذیب کی شمع روشن رکھی ہے۔ بے بنیاد الزامات سے نہ حقیقت بدلتی ہے اور نہ ہی مدارس کی عظمت کم ہوتی ہے۔ جو لوگ مدارس اسلامیہ پر الزام لگاتے ہیں انہیں ان مدارسوں کے اندر جا کر دیکھنا چاہیے۔
اور آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ اختلاف رائے ہر انسان کا حق ہے، مگر کسی پورے تعلیمی نظام، لاکھوں طلباء اور ہزارہ علماء کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک دینا انصاف، علم اور انسانیت کے اصولوں کے خلاف ہے۔ معاشرے میں نفرت کے بجائے مکالمہ، الزام کے بجائے تحقیق اور تعصب کے بجائے انصاف کو فروغ دینا دانش مندی کا راستہ ہے، عقل مندی کا راستہ ہے۔ لیکن کسی ایک یا دو طالب علم کے اوپر پورے مدارس کے نظام کو اور تمام مدرسوں کو اس طرح سے بدنام کرنا، یہ بہت ہی غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے۔ امید ہے کہ آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو ہر کوئی شخص مدارس اسلامیہ کو یا کسی بھی دنیاوی یونیورسٹی کے نظام کو بدنام کرنے سے پہلے اور اس کے اوپر الزام لگانے سے پہلے اچھی طرح سے اس کی تحقیق کر لینی چاہیے۔ یہی وہ مدارس اسلامیہ ہے جنہوں نے ایسے علماء، ایسے حفاظ، ایسے قرہ تیار کیے ہیں کہ جنہوں نے جنگ آزادی میں اپنا کردار نبھایا ہے، انگریزوں سے اس ملک کو آزاد کرانے میں اپنا نمایاں کردار نبھایا ہے، اور وہ مدارس اسلامیہ سے نکلنے والے افراد تھے۔